مرد غم ناک اور رنج کا آس نہ تھا، لوگ اس سے گویا روح پوچھتے، اس کی تحقیق کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ دعا یاد کریں خاصا دعا یادوں میں تاکہ سب لوگ تیار ہیں خداوند کے لیے اس سب کو پائیں اور ہم کے دل میں محسوس کریں اپنے آپ کے ایسے
آج ہم یوسیہ کی کتاب میں سے 53 باب پر بات کریں۔ یوسیہ کی کتاب ایک بڑے نبی کے نام سے جو 8ویں صدی قبل از مسیح کے نصف آخری حصے یروشلم میں وہ گزرا۔ اس کتاب کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا۔ پہلا حصہ یوسیہ کی کتاب کے پہلے باب سے 39ویں باب تک۔ اس کا اصل مضمون ہے خداوند پر توکل کا نہ ہونا اصل خطرہ ہے، اور دوسرا حصہ 40ویں باب کے سے لے کر 55 باب تک اس حصے کا تعلق ہے۔ اور جب یہودا کے بہت سے لوگ بابل کی اسیری میں تھے تو وہ کچلے ہوئے اور نا امید تھے۔ نبی نے اعلان کیا کہ خدا اپنے لوگوں کو آزادی دلائے۔ اس حصے کا بڑا مضمون خداوند کی طرف سے ملنے والی آزادی، اور تیسرا حصہ 52ویں باب سے لے کر 66ویں باب پر محیط ہے۔ اس حصے کا تعلق اس زمانے سے ہے جب لوگ یروشلم میں واپس آ گئے اور انہیں اس یقین دہانی کی ضرورت تھی کہ خدا اپنی امت کے ساتھ وعدے کے لیے اور سبت کو ماننے، قربانی اور دعا کے لیے خاص فکر مندی کرتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کا لحاظ کرتا ہے۔ خدا ان کو مشکلات سے واپس لاتا ہے جب وہ ہراسان، جب وہ خدا کا خوف مانے، اور جب وہ خدا کی طرف سے پھر سے مائے۔ 53واں باب یوسیہ نبی یسوع مسیح کی پیدائش سے 750 سال پہلے 53واں باب یوسیہ کی کتاب یسوع مسیح کے ایک سندر تصویر کو پیش کرتی۔ یہ روزوں کے ایام ہے، اور 53واں باب یسوع مسیح کے دکھوں پر ایک خوبصورت باب ہے۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لائے اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں یونا کی کتاب سے ایمان، گریوزاری اور روزے کو سیکھا اور تبدیلی سیکھی۔ یہاں بھی 53ویں باب کی پہلی آیت میں ایمان کی بات کی۔ ایمان ایک بہت بڑی دولت ہے۔ خدا کے کلام کا مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے ایمان ہی سے موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کر دیا۔ ایمان ہی سے بحر کلثم کا سینہ موسیٰ نے عصا مار کر چیر دیا اور اسرائیلی خشک زمین پر سے گزر گئے۔ یہ ایمان ہے جو بیابانوں میں، ویرانوں میں، ریگستانوں میں، چٹانوں کی کوکھ سے ایمانداروں کو پانی مہیا کرتا ہے۔ یہ ایمان تھا اسرائیلیوں نے یشوع کی قیادت میں یریحو کی 4 دیواری کے چوگرد چکر لگائے اور ساتھ میں چکر پر انہوں نے سینہ پھونکا اور یریحو کی دیوار آرام سے گر گئی۔
ایمان بہت بڑی دولت ہے. ایمان ہی سے ایمانداروں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام کیے. جب خدا اسرائیلی قوم کو بچڑا بنانے پائے ختم کرنا چاہتا تھا تو موسیٰ نے ایمان کے ساتھ آخری چھلانگ لگائی اور اس نے کہا اگر تو ایسا کرنا چاہتا ہے تو میرا نام کتاب حیات سے معاف کر دے، نکال دے. اور اس طرح سے اس نے قوم کو بچا دیا. نینوے کے لوگوں نے ایمان کے ساتھ روزہ رکھا اور منادی کی اور خدا کے حضور گریزاری کی اور وہ 40 روز کے بعد برباد نہیں ہوئی. ہم نے خدا یسوع مسیح کا جو ہمارے ایمان کا بانی ہے، انجیل کے پیغام پر جو ہمیں ایمان کا درس دیتی ہے، اپنے کبھی ایمان کے ساتھ اس بار اعتقاد رکھنا، اس بار نگاہیں لگانی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے تو ہماری زندگیوں میں خدا کا راہیں کا درجہ اتم رہے. وہ اس کے آگے پاؤں کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا. نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہیں. وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا، اور لوگ اس میں گویا روپوش تھے. اور اس کی تحقیق کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. یہ یسوع مسیح کی تصویر، یہ یسوع مسیح کی صورتحال ہے. وہ بے شک آسمان اور زمین کا خالق تھا. بے شک وہ عرش کو چھوڑ کر فرش پر آیا. بے شک وہ قادر مطلق خدا کے ساتھ تصویر کا حصہ اور قدرت اور اختیار سے بھرا خدا یسوع مسیح. بے شک وہ باپ کی داہنی طرف بیٹھنے والا جو اختیار کی علامت تو بھی فلیپیوں کے مصنف کے مطابق فلیپیوں دوسرے باب میں لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. خادم کی صورت اختیار انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانی شکل میں ظاہر ہوا. اس کے اپنے آپ کو خالی کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا وہ ہے کینوس سے. خدا کا انسان بن گیا اور موسیٰ نبی اس کی بڑی عجیب و غریب، بڑی قدرت، بڑی کرمناک اور بڑی کرمناک تصویر پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس کا کوئی حسن و جمال نہ رہا. وہ کہتا ہے وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد
सूरत क्या है। ये गम बहुत बड़ी तकलीफ, गम हमारे जिस्म की कुव्वत को खा जाता है। गम खाने वाले लोगों की हड्डियां और जिल्द खुश्क हो जाती है, क्योंकि गम हमारे जिस्म का पानी चूसता रहता है, फिर आकर खत्म कर देता है। और फिर गम लाइलाज मर्ज बनता है और इससे कई अमराज इंसानी बदन में लाहिक हो जाते। गोया ये ऐसी मर्ज है जो कई बीमारियों का मजमूआ संगम है, और खुदा यीशु मसीह ने वो सारी बीमारियां, वो सारे गुनाह अपने बदन पर उठा। रसूल कहते हो आप अपने बदन पर हमारे गुनाह को लिए हुए सलीब पर चढ़े, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्त के एतबार से उसके दुनिया में आने से 750 साल पहले एक बड़ा नबी अंबिया अकबर ने, जिसका बड़ा नाम, जिसकी मुरादी गले रहना, वो उसकी तस्वीर हमारे सामने पेश कर रहा है। लेकिन लोग उससे गोया पोश थे, उसकी तहकीर की है और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। ये वो शख्सियत है जिसकी हमने कुछ कदर नहीं जानी, जो हमारी कदरें बढ़ाने के लिए, जो हमारी मंजिलों कदर बढ़ाने के लिए अर्श को छोड़कर फर्श पर आते, जिसने अपना वो मियां, जिसकी बात रसूल कहता है, बेशक वो खुदा के बराबर था, उसने अपने आप को कब्जे में रखने की चीज का समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। यहाँ तक परमाबरदार रहा कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। यूसाया ये नबूवत से कह रहा है, कलाम में जब एवन गरीब होता है, हर दौर को छूता है। नाज़रीन, ये माजी की बात है, यूसाया के दौर की बात है, ये आज मसीह के दौर, कल, बल्कि दुनिया के तमाम यकसा सीयत रखने वाली बात। इसके मानी, इसकी तासीर दुनिया की खुदा तक यकसा, जैसी आज अंबिया होगी, उसमें हमने उसकी कुछ कदर। ये वही है जिसने हमारी खलासी कराई। पतरस खूबसूरत अल्फाज में कहता है, तुम्हारी खलासी सोने और चांदी के जरिए से नहीं हुई। दुनिया की कीमती धातें तुम्हारी कीमत नहीं है, दुनिया के कीमती दौलत तुम्हारी खलासी नहीं है। तुम्हारी कीमत एक और बेदाग बड़े, यानी मसीह के बेशकीमत खून से। मेरे लोगों का उदाहरण
تیرے خون دے قطرے بہنے تیری شان چلانی نسی تینوں گھنٹا لوگ میں اور آپ اپنے نہیں میں اور آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے کوئی اور کچھ کر دیا اس نے اپنا خون دے کر میری اور آپ کی قیمت ادا کی جو سایہ کہتا ہے اس کی کوئی شکل و صورت نہ نبی بہت خوبصورت الفاظ استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے نہ اس کی کوئی شکل و صورت نہ خوبصورتی اور جب ہم اس کا نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال کہ ہم اس کے مشتاق لوگ حسن و جمال کے مشتاق ہو لوگ اس خواہش کے لیے بہت سارا روپیہ ضائع کر دیتے یوسیہ کہتے ہیں وہ جو جمال والا تھا وہ جو حسن والا تھا وہ جو کمال تھا چاہے اس کے چہرے پر داغ اور دھبے اور چھریوں کا شائبہ نہیں وہ ہماری خاطر ایسا بنا کہ وہ مرتے غمناک بن گیا رومی کوڑوں کی ماس اس کا بدن چھلنی چھلنی اور وہ میری اور آپ کی خاطر ظلم و ستم سے اس کی شکل و صورت بھی رومی گھوڑے کے اندر ہڈی پیس کا چھوٹے چھوٹے اس کے ٹکڑے نوک داغ لگائے جب رومی گھوڑا غریبی نوجوان پر برسا تو اس نے اس کی کھال ادھیڑ کر اس نے اس کے جسم کو نوچ کر اس کے جسم سے رسنے والا بہنے والا خون میرے اور آپ روگوں کا درد میرے روگوں کے درد میرے خون کے قطرے تیری شان چلانی نہ سی تینوں دھن دھن لوگی لکھا ہے وہ آدمیوں میں حقیر و مردود مرد غمناک اور رنج کا آشنا جس طرح کا تھا یسوع مسیح نے سہا ہے دنیا میں کوئی شخص نہ برداشت کر سکتا ہے نہ سہ سکتا پوری دنیا کے گناہ پوری دنیا کے گناہوں کی سزا آپ انداز کریں پوری دنیا کے گناہوں کی سزا کی ترجیح کیا ہو شدت کیا ہو یہ شدت کہ ابھی وہ سہ نہیں رہا تھا ابھی وہ خیال میں سہ رہا تھا کہ سامنے بھاگ میں دعا میں تھا تو اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن بن کر بہہ رہا صلیب کے خیال سے یسوع مسیح مرد غمناک رنج کا آشنا حقیر و مردود صرف اس صلیب کے خیال سے اس کا خونہ اس کا پسینہ خون بن گیا اندازہ کریں اس کی تکالیف یوسیہ کہتا ہے تو بھی یہ حرف شرط ہے اردو زبان کا یہ گھنا ہے یہ کسی بھی معاملے کو بری
اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ کون کسی کا دکھ برداشت کرتا؟ کون کسی کے غم سہتا؟ اس نے اپنا بدن ماں کے لیے، اس نے اپنا خون بہنے دیا۔ یسوع کی ذات یسوع مسیح کی ممکنہ تصویر پیش کرتی ہے اور ہم نے اسے خدا کا مارا ٹوٹا اور سکھایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا انجام، ہم سمجھتے ہیں یہ تقدیر، ہم سمجھتے ہیں یہ خدا کی طرف سے۔ ایسا نہیں، ہمیں اپنی سمجھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ رضا کرانا چاہتا ہے، وہ خود آپ اپنے بدن کا میرے اور آپ کی خدا کو چاہتا ہے۔ وہ میری اور آپ کی جگہ پر مرا ہے۔ دو بھائی تھے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ہمیشہ منع کرتا کہ وہ بری سوسائٹی میں رہتا، لیکن وہ باز نہیں۔ ایک دن چھوٹے بھائی سے قتل ہو گیا اور وہ رات 1 بجے بھاگتا ہوا آیا، دروازہ نہ کیا، بڑے بھائی نے دروازہ کھولا تو اس کے چھوٹے بھائی کے کپڑے خون میں لت پت۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی مجھ سے قتل ہو گیا ہے، پولیس میرا ہاتھ اٹھا دیا۔ اس نے دروازہ لاک کیا، اس نے کہا جن مجھے کپڑے بدلو، میرے کپڑے کیسے؟ اسی اسنا میں پولیس نے دروازے پر دستک دی۔ بڑے بھائی نے دروازہ کھولا تو اس کے کپڑے خون سے لت پت تھے۔ پولیس نے سمجھا یہ مجرم ہے، اس نے اس کو پکڑا، وہ لے گئے، انہوں نے اس کو قیدی بنایا، فرد جرم عائد تک اسے موت کے آرڈر آ گئے۔ جب اسے پھانسی دینا تھا تو جج نے اسے پوچھا تیری آخری خواہش؟ اس نے کہا میرا ایک بھائی ہے، میں اسے اقراب پہ علیحدگی میں ملنا چاہتا ہوں۔ جج نے اسے بلایا، اس نے بند کمرے میں اپنے بھائی سے کہا بھائی تیرا ایک ہی بھائی تھا۔ اس نے کہا پیارے بھائی یہ قتل میں نے نہیں کیا تھا، یہ سزا میری نہیں تھی، میں تجھے منع کرتا رہا پر تو باز نہیں ہے، میں تیرا ایک ہی بھائی تھا، میں نے تیرے خون آلودہ کپڑے پہنے، میں ٹرائل سے گزر کر موت تک پہنچ گیا اور میں تیری خاطر پھانسی کے پھندے پر چڑھا۔ میری صرف اتنی گزارش ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے اپنی موت آپ نہ۔ میری عزیز بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، دنیا کے اندر آسمان اور زمین پر، ایون زمین کے نیچے کوئی نام نہیں بخشا نہیں کسی اور کو یسوع جیسا نام، یسوع جیسا، یہ ایک ہی نام، یہ ایک ہی شخصیت ہے، یہ ایک ہی تشخص ہے جو آپ اپنے بدن پر میرے اور آپ کے گناہ کیے ہوئے صحیح۔ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے، یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں
خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. اپنے فرزند نہیں، کیونکہ وہ ہمارا بڑا بھائی ہے. یسوع ہمارا باپ نہیں ہے. کئی دفعہ ہم غلطی میں کہتے ہیں یسوع باپ. نو، خدا باپ ہے. یوحنا کے انجیل میں لکھا ہے جتنا اسے قبول کیا کس کو؟ یسوع کو. کیا قبول کیا؟ اپنی جگہ پر مرنے والا، اپنی جگہ پر فدیہ دینے والا، اپنے گناہوں کے بدلے مظلوم ہونے والا، اپنا منجی، اپنا نجات دہندہ، اپنا مسیح. ایسے لوگ جو مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ خدا کے فرزند، وہ خدا کی بیٹیاں ہیں، وہ خدا کے خاندان کا حصہ. اور خدا کے خاندان میں ترتیب یہ ہے کہ ہم خدا کے مسیح کے وسیلے سے پالک بیٹیاں بیٹے ہیں، اور یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا، ہمارا بڑا بھائی. اور خدا مسیح کے وسیلے سے، اس کے مار کھانے کے ذریعے سے، اس کے فدیے کے باعث ہمارا بھی باپ ہے. اور یہ انتہائی قیمتی رشتہ، اور یہ رشتہ، یہ استحقاق، یہ ذات دنیا کی کسی دوسرے مذہب میں نہیں. یہ صرف اور صرف مسیحیت میں اور مسیح کے وسیلے سے، جو مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے. پہلا یوحنا پہلے باب کے ساتھ نیت لکھا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہیں تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون تمام گناہ سے پاک ہے. وہ فدیہ دے کر ہماری گناہ سے رہائی کرا کر ہمیں راست باز ٹھہرا کر خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑا کر. اے یہوہ کو اس طرح کوئی ماں کہ جو بھاری نجات ہے جو ہے فرما. مسیح کے وسیلے سے، مسیح کے فرمان سے، مسیح کے فدیے کے باعث میں اور آپ سوکھ ہوں. اگر نہ دعو کہتا ہے جو ثابت گناہ مدد کرے گا ہم جو تیرو کھلو کے دے سکتے. میرے عزیز ہو، مسیح کے فدیے کی یہ پاور، یہ قدرت کہ میں اور آپ خدا کے تخت کے عدالت کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت ہے. میرے اور آپ کے گناہ بخشے گئے ہیں، دھنتے سے بخشے گئے ایسا گناہ، لیکن کہ ایسا آدم سے نرم کس کے پاپان کا فرق ایسا وہ دھن ہے کہ دل اس کا نہیں کیا. رحم کا شکر ہے کہ اس کے بیٹے کے خون کی تاثیر ہمارے دلوں تک پہنچا. آج تھوڑی دیر کے بعد ہم عشاء روانی میں شریک ہیں، اور عشاء کا مطلب شام، جس رات کو پڑھایا گیا اس نے اس شام روٹی لی، شکر کر کے تو یہ اتاؤ یہ میرا بدن ہے. پھر اس نے پیالہ بھی لیا، شکر کر کے اپنے شاگردوں کو دیا، اتاؤ پیو یہ میرے خون میں لیا ہے. یہ اجزاء، ایلیمنٹس یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے ساتھ ہمیں نئے عہد میں شریک کرتے ہیں. اور وہ عہد یہ ہے کہ ہم مسیح کے خون سے اس کے توڑے گئے بدن کے باعث بخشے ہیں، خدا کے خاندان کا حصہ، خدا کی بیٹیاں ہیں اور خدا کی بیٹے. آئیے ہم سبھی آئیے ہم اپنے اندر چھوڑیں.
आइए हम अपना पता करें। लिखा है आप ये अपने आप को आजमाओ, कोई नाजायज तौर पर कुरान की दस्तखान करना जो तैयार है, जिसका दिल मसीह के खून से धुलने की तैयारी कर चुका है या धुल चुका है, दिल के दाग को धोए लहू जो के रूस से जाए, वो इस दस्तरखान पर आए, मसीह के बदन में, मसीह के खून में शरीक ताकि अपनी जिंदगी। आइए हम आपके सर को झुकाएं आज के कलाम की तासीर के लिए। एडलर साहब जो साहब इस दुआ में हमारे पहले वर्ग के सारे हमारे कुल कायनात के नाने वाले रब, तू बड़ा है, तेरी शफ़क़त अपनी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त तेरे लोगों के साथ रहती है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज सुबह हम सबों को अपने घर में फराहम किया है। हम तेरे हुजूर सर्वसजूद हैं, हम खताकार हैं, तुझसे मिन्नत करते हैं ऐ बाप कि तू हमारी अदालत न कर, हमें रहम दिली के साथ मुआफ कर। आज का कलाम हम सबों के लिए फलदार ठहरा। इस कलाम की बदौलत हम अपनी जिंदगियों को बदलने के लिए तैयार हों। तेरे दमन जब हम तेरे तोड़े गए बदन और बहाए गए खून में शरीक हों, तो इस बात का इकरार करते हैं कि तू बेखैर हमारी खातिर हुआ, तूने हमारे गुनाहों का मुदावा करने के लिए, हमें गुनाहों से बखशी बख्शने के लिए अपने आप को सलीब पे कुर्बान कर दिया। तेरे खुदावन तेरे मार खाने से, तेरे जान देने से हम मौत की वादी में से निकल कर जिंदगी की रास्ते पे चलते हैं। तू हमें बड़ा फजल अता कर कि हम अपने इसी तौर पर अपनी जिंदगियों को गुजारे। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। आमीन। शुक्रान दी अल्लाह से